زندہ کلام میں سے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط 12واں باب 5 تا 6 آیات۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور مسیح کا اطمینان ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں ٹھہرا رہے، آمین۔ آج کا زندہ کلام جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا، کیونکہ خدا ہمیں اپنا بیٹا جان کر اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور اپنی تنبیہ اور اپنی ملامت کے ذریعے سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر ہماری تمام زندگیوں کے لیے، تمام سوچوں کے لیے جو بھی جس طرح کی ذہانت کو رکھتا ہے یا ذہن کو رکھتا ہے، یا اس کے اندر مختلف طریقے کی عادات ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے ہم میں بہت ساری سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم جب بھی کبھی کلام کو سنتے ہیں تو اس سے ہمیں چوٹ لگتی ہے۔ اور چوٹ لگنا میرے عزیزو کلام کو سننے کے وسیلہ سے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب چوٹ لگتی ہے تو تبھی انسان تبدیل ہوتا ہے، اور بعض بار یہ چوٹ زیادہ گہری ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کے اندر عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے اندر خدا ان کا بندہ پالوس رسول اپنی کلیسیا کو ایک بڑا پیغام دیتا ہے کہ ہر ایک بات میں جو ہے تم حوصلہ مند رہو، اور ہر ایک بات میں جافشانی کرو۔ ہر ایک بات میں ضروری نہیں ہے کہ آپ یسوع کو جب قبول کرتے ہیں تو آپ ایک پرفیکٹ اور ایک اس دنیا کے اندر بھی آپ ہر ایک لحاظ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے آپ ترقی کریں، لیکن اس ساری ترقی کے لیے یا ان ساری باتوں کے سوچنے کے وسیلہ سے جو بات خدا ہمارے لیے سوچ رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے خیالات ہمیشہ سے انسان کے لیے بھلائی کے ہیں۔ وہ بھلا خدا ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ تنبیہ کر کے اپنی بھلائی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیاں جان کر خدا جب ہمیں تنبیہ کرتا ہے، جب ہمیں ہماری زندگی کے لیے وہ نصیحت کرتا ہے، جب وہ ہماری زندگی کے لیے ایسے الفاظ رکھتا ہے جس سے ہم نصیحت پذیر ہوتے ہیں، تو ان نصیحت اور ان تربیت کے الفاظ کو ہم ناچیز نہ جانیں، اور کبھی کبھی ہماری اصلاح کے لیے خداوند لفظوں کی سختی کو بھی لاتا ہے اور سخت الفاظ بھی بول دیتا ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ اس کے خوف کو مانیں، اسے مانیں کہ وہی زندہ خدا ہے۔ تو اس لیے جب وہ کبھی بھی ملامت کے ذریعے سے آپ کو کلام کے اندر لے کر آتا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کے اندر لے کر آتا ہے، تو پھر آپ کو بے دل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تربیت کو پیچھے پھینک دیں، ناچیز سمجھیں، یا پھر اس کے سخت الفاظ کے وسیلہ سے آپ کا دل ہی خداوند سے ٹوٹ جائے۔ ایسا خدا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، بڑی وجہ ہے کہ جس کسی کو بھی وہ اپنا بیٹا بناتا ہے اور بیٹا یا بیٹی کہہ کر بلاتا ہے، اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ اس کا بیٹا بے عیب برا تھا، گناہ سے نا واقف تھا، تو اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جب اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے تو وہ میرے اور آپ کے کوڑے تھے، وہ میرے اور آپ کی مار تھی، وہ میرے اور آپ کی سزا تھی جو اس نے اپنے بیٹے کو دے دی۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سزا کے اندر ہوں، لیکن آپ کی تربیت کے لیے خداوند ایسا کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے انسان کے خیالات سدا سے ہی برے ہیں، اس لیے وہ انہیں قابو میں کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو ترقی بخشنے کے لیے، آپ کی زندگی کو ایک بے مثال بنانے کے لیے، اپنی نظر میں نامقبول ہونے سے بچانے کے لیے خداوند کو ایسے الفاظ کہنے پڑتے ہیں۔ اور پھر اگر آگے چل کے ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو تم کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ جو بھی آپ کو اس سے تنگی تکلیف ہوتی ہے، ملامت تنبیہ سے،
اور اس کے دائرہ کار میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اسے چھوڑنے کے لیے آپ کا دل آپ کے لیے اس طرح سے آپ کو رسپانس نہیں دیتا، آپ کے جذبات اس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو وہ پھر آپ کے دکھ کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ دکھ تو آپ کو سہنے ہیں، اور اپنے اندر سے اس غیر ضروری مواد کو نکالنا ہے جو تنبیہ اور ملامت کے ذریعے سے ممکن ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو آپ دکھ سہتے ہیں وہ آپ کی تربیت ہے، اور جب آپ تربیت پذیر ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ خدا کے فرزند ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بھی بیٹے کا باپ نہیں ہوتا، اور اس دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اس کی کوئی تربیت بھی نہیں کر سکتا، اس کو اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں دے سکتا، اس کے وقت پر کھانا دے سکتا ہے، اسے کپڑے دے سکتا، اس کو چھپانے کے لیے چھت دے سکتا ہے، لیکن اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی ضرورت کے اندر تو ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن جو اس کے اندر ایک تربیت ہونی چاہیے، تربیت کی روح اور حکمت کی روح کے وسیلہ سے، خدا کی ملامت اور خدا کی تنبیہ کے وسیلہ سے جو وہ ایک انمول انسان بنتا ہے، اور جب ہم انمول بن جاتے ہیں تو پھر ہم میں کسی بات کی کمی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ میرے عزیزو، کوئی ایسا باپ نہیں جو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ کون سے بیٹے کہلاتے ہیں؟ وہ بیٹے کہلاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ایسا بڑا فضل کیا کہ وہ ہمارا باپ بن گیا، ہمارا خالق، ہمارا زندہ خدا جس نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمارا باپ بن کر ہمارے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ ہمارا باپ ہے تو پھر ایک باپ کا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ایک فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں تربیت دے، ان کی اصلاح کرے، ان کو الفاظوں کے ذریعے سے، نصیحت پذیر الفاظوں کے ذریعے سے، سخت الفاظوں کے ذریعے سے، اور بعض دفعہ چھڑی اٹھا کر بھی اس کی اس طرح تربیت کرے، کیونکہ جس راہ میں اسے چلنا ہے اس راہ میں تمام باتوں کے ساتھ ساتھ حکمت کی گہری روح کا اور تربیت کی گہری روح کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہماری اس راہ کے اندر کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کی آواز سن کر گمراہ ہو جائیں، کسی زانیہ کے گھڑے میں جا کر گر جائیں اور بے عقل ٹھہریں، یا پھر ہم خدا کی آنکھوں کے سامنے سے ہی ہٹ جائیں، یا پھر خدا ہمارے ساتھ ہی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ڈینجرس بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب جس راہ پر بھی چل رہے ہیں، ہمیں اس راہ کے اندر اپنی جسمانی سہولیات اور اس دنیا کی عیش و عشرت کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن خدا وہ بھی ہمیں وقت پر آ کر مہیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کہلائیں۔ آج کے کلام کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر بیٹے ہیں تو پھر اس کے کلام اور اس کی نصیحت کے نیچے آئے، کیونکہ تبھی ہم جو ہے خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ خداوند کی جب تنبیہ ہوتی تو آپ اس تنبیہ کے گہرے فضل کی خوشی کے بجائے غم کا سبب آپ کے اندر ٹھہرتا، وہ غم کا باعث بن جاتی ہے وہ بات، کیونکہ آپ کو دکھ سہنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی عادات جس میں آپ آسانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اسے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف فیل ہوتی ہے۔ جس طرح سے کہ مثال کے طور پر آپ کو باتوں باتوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ جھوٹ بول کر آسانی سے اپنے لیے ایک راہ بنا لیتے ہیں جس سے آپ نکل کر فٹافٹ باہر نکل آتے ہیں اس معاملے سے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم اس سارے معاملات کے اندر سچ بولتے ہیں تو یقیناً ہمیں ڈی گریڈ ہونا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے دوسروں کے سامنے غیر معمولی انسان بننا پڑتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اوہو اس سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو ہم اس بات سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اگر تم سچائی پر قائم رہو گی تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔
یہ تو اس کا بڑا وعدہ ہے، لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور ہمیں اس وقت صرف اپنی ذات یا اپنے خاندان کی عزت یا اس دنیا کے اندر ہمارا جو وقار ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ خدا ہمارے اس رویے سے جو خوش نہیں ہوتا، اور اگر ہم ایسا کرتے رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا بندہ ہے، یہ مسیح کے ماننے والا ہے، کلام میں تو یوں لکھا ہے۔ سو اس سے نہ صرف آپ ملاوت پاتے ہیں اس دنیا میں، بلکہ ہمارے خداوند کو بھی لوگ بڑی چھوٹی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس ملامت کے نیچے آتے ہیں تو خداوند کو بھی عزت ملتی ہے اور ہمیں بھی عزت ملتی ہے۔ ہماری روبی اور ہماری مخلصی سب و کچھ ان باتوں کے وسیلہ ہوتی ہے، اور خدا کے نام کو بھی جلال ملتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں جی ہم خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں اس کی ملامت اور اس کی تنبیہ کے نیچے آنا ہے، اسے ناچیز اور اس سے بے دل نہیں ہونا، اس کوڑے سے نہیں ڈرنا، ان کوڑوں سے نہیں ڈرنا جو ہمیں کھانے ہیں۔ اس کے کھانے کے وسیلہ سے ہی ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں میرے عزیزو۔ ان وقتوں اور ان حالاتوں کے اندر جن کی پیشن گوئیاں کلام کے اندر ہیں اور ہم انہیں کسی حد تک پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم پھر بھی لاپرواہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا نے وائنڈ اپ ہونا ہے، اس دنیا کا خاتمہ ہے، جلد ہونے والا ہے، ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری کا اہم جزو ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر تربیت پذیر ہوں، ملامت سے بے دل نہ ہوں، بلکہ اس ملامت کے الفاظ پر دل لگائیں، اور ان باتوں کو جو ہمارے اندر نہایت شرمندگی کی باتیں ہیں، جو نہایت بڑے گناہوں کا سبب ہے، انہیں چھوڑنے کا فضل خدا ہمیں دے، اور ان نصیحت کی باتوں کو جنہیں لینے کی ہمیں ضرورت ہے اور خدا ہمیں دیتا ہے وقت پر، اس سے بھی ہم ناچیز نہ جانیں۔ ان الفاظ کو بھی یہ نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال لیں، یا پھر جب تک خدا کی حضوری میں ہالےلویا ہالےلویا، اور جب ہم باہر جائیں تو پھر ہمارا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو۔ جو کچھ ہم نے کلام پڑھا وہ ہمارے اندر اس نے جڑی نہیں پکڑی۔ اسی لیے خداوند نے ایک بیج کو لے کر اس پر کلام کیا، اور بڑی آسانی سے آپ کو بتایا کہ اچھی زمین ہی پھل لاتی ہے، جس میں اونٹ کٹارے، پتھریلی ہے، سخت ہے، وہاں پر ان زندگیوں میں جس میں ملامت اور حکمت کی روح ہی نہیں، وہ خداوند میں کبھی پھلدار نہیں ہوتی، اس کے اندر سے خدا کا کام نہیں کام کرتا۔ تو کلام بھی یہ کہتا ہے کہ اچھی زمین ہی جو ہے وہ پھلدار ہوتی ہے۔ تو اچھی زمین تبھی ہم بن سکتے ہیں جب ہم اپنی زمین میں سے پتھر، جھاڑیاں، کانٹے اور اسے کھدائی کے لیے اور اس میں سے نرم زمین کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوں۔ ہمارے دل خدا کی حضوری میں کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ ان دلوں کو خداوند اس میں کلام کا بیج بونا چاہتا ہے، لیکن کلام کے بیج بونے سے پہلے اس کے اندر جتنی بھی کمی کمزوریاں ان کو دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پھر کلام جڑ ہی نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے کہ خدا کی تنبیہ اور ملامت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا اپنے ان دو بڑے کاموں کو لے کر آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ اسے موقع ہی نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں خداوند ابھی نہیں، ابھی تھوڑا وقت اور مجھے چاہیے۔ لیکن جیسے ہی خدا کا فضل آپ پر ہوتا ہے، آپ کو کلام کی چوٹ لگتی ہے، آپ کو الفاظوں کے ذریعے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فوراً خدا کی فرما برداری کے نیچے آ جائیے، تاکہ پھر جب آپ میں بیج بویا جائے تو وہ 100 گنا پھل لائے۔ میں 60 اور 30 کا اس لیے ذکر نہیں کر رہی کیونکہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 100 گنا پھل لائیں، تو ہی بات بنتی ہے۔ اور 100 گنا پھل سے مراد ہے کہ جب آپ خدا کی تنبیہ کے نیچے آتے ہیں اور آپ طرح کے دکھ سہتے سہتے جب آپ پختہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہ راست بازی کے پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خداوند ایسا ہی چاہتا ہے، کیونکہ جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو بیج نے پھر پھل بھی تو لانا ہے۔
لیکن دکھ سہ سہ کے جب تک بیج آپ کے اندر جا کر مرے گا نہیں، آپ کو پختہ نہیں کرے گا، تب تک آپ میں راست بازی کے پھل بھی نہیں لگ سکتے۔ اور بغیر پھل لائے ہم خدا کو پسند بھی نہیں آ سکتے، جیسے بغیر ایمان کے پسند نہیں آ سکتے۔ یہ روح القدس کا ایک گہرا اور خوبصورت پھل ہے۔ تو اسی طرح راست بازی بھی انہی پھلوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو پھر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ ہماری بدروہیں نکالنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب باتیں ایک طرف ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے کہیں گے ہم نے تو تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا، خداوند ہم نے تو تیرے نام سے جو ہے بدروہیں نکالی، بڑے بڑے کام کیے، خداوند میں تو تیرا خادم ہوں۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کہے گا، صاف کہے گا کہ اے ملاؤن میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں راست بازی کے پھل نہیں، اس کے اندر خدا کے لیے کوئی راست بازی نہیں، کوئی پختگی نہیں، اس نے کوئی دکھ نہیں سہا۔ اس تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی آئیں کہ آپ کو دکھ سہ سہ کر مضبوط ہونا ہے۔ آپ کو تنبیہ اور ملامت اور کوڑوں کے ذریعے سے خدا کا بیٹا بننا ہے۔ خدا اپنی غیرت کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جو وہ آپ کے اندر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے موقع دیجیے، اور یہ موقع آپ اسے دے سکتے ہیں۔ نہ آپ کو کلام کے وسیلہ سے کوئی بھی ابھار سکتا ہے، نہ کوئی، بلکہ آپ خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجیے کہ آپ نے خدا کی بات کو سننا ہے، آپ نے اس کی نصیحت پذیر باتوں کی سائے تلے چلنا ہے، اور ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ میں اس کے جلال کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ یقیناً خدا کی تنبیہ کے اندر خوشی منائیں گے، اور خوشی خوشی دکھ سہیں گے، اور خوشی خوشی شکر گزاری کریں گے۔ اور جب آپ شکر گزاری کریں گے تو وہ آپ کی پختگی کو اور بھی مضبوط کرے گا، اور آپ کو قوت بخشے گا، اور آپ کو راست بازی کے پھل بھی بخشے جائیں گے۔ کیونکہ اس کے لیے ایک بنیادی چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے آپ کی دعا۔ ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے جی ہم بڑے دعا کو، ہم بہت دعا کرتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے مجھے سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں سے شدید نفرت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے جی ہم تو کمزوری سے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے، ہمارے ہاتھ نہیں بلند ہو سکتے، ہم نے اپنے آپ کو ایسی عادات ہی نہیں دی ہوئی، ہم نے ایسی پوزیشن اور ایسا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں دیا کہ ہم دعا کے اندر کس طرح بیٹھیں۔ خدا نے ہمیں ایسا فضل بخشا ہے۔ سست گھٹنوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی قدم کسی کے لیے صلح اور سلامتی کے نہیں، خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں، آپ جہاں جاتے فساد برپا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ وہاں سے خوشی کو چھین لیتے ہیں، اور وہاں پر بات کو طول دیتے ہیں، اور وہاں پر لڑائی جھگڑے کو فساد میں بدل دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بجائیے کہ آپ خدا سے مسا اور قوت کو مانگے بلند ہاتھوں سے، آپ انہی ہاتھوں کو اٹھا کر لوگوں کے لیے بددعائیں نکالتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے رویات جو ہمیں ایک خدا کی نظر میں ایک مفلوج انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم مفلوج ہو جاتے ہیں گناہ کے ہاتھوں۔ اور اس مفلوجی سے خدا ہمیں آزاد کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے سست گھٹنوں سے اور ڈھیلے ہاتھوں سے نفرت ہے، جو وہ باتیں ادا کرتی ہیں جن کے لیے میں نے انہیں یہ سب نعمتیں نہیں بخشی۔ آپ گھٹنوں کے بل ہو کر کبھی دعا کریں، بلند ہاتھ کر کے دعا کریں، تو آپ ایک منٹ بھی آپ کا رابطہ خدا سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ ایک آرام دہ ماحول کے اندر ڈھیلے ڈھالے ہو کر بیٹھ کر کریں گے تو اس سے آپ کو سستی بھی آئے گی، اور آپ کا دھیان بھی دعا کے اندر نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی سلامتی کو، جو کہ سلامتی کا شہزادہ آپ کے اندر بسا ہے، جب آپ کسی بھی فساد کو نہیں روک سکتے بلکہ اس کو طول دیتے ہیں، تو یہ ایک ناکام اور ایک بغیر تربیت پذیر کہ انسان کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے بددعائیں اور چوری اور ان کے لیے جادو ٹونے کرتے ہیں، ان کے لیے تعویذ گھنٹے کرتے ہیں، اور وہی ہاتھوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کے گھروں میں پھینک جاتے ہیں اور پیسے بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ کلام کے موافق آپ ایک مفلوج شخص ہے، اور آپ کو اس مفلوج جسے آزاد کرنے کے لیے خدا آپ کو
تنبیہ اور ملامت کرتا ہے، آپ کو ڈر خوف میں لاتا ہے، آپ کو کبھی کبھی کوڑے بھی لگاتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کی آگ میں نہ جلیں، ہمیشہ کی موت کی آگ میں نہ جلیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو آپ کی منتظر ہے، جو آپ کے گھر تیار ہے، آپ اس میں آ کر رہیں۔ خدا آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔ آج کی سخت باتیں، آج کا سخت کلام کل آپ کی ایک خوشحال لائف، آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا۔ اسے اپنے اندر استعمال ہونے دیجیے، کیونکہ کسی بھی چیز کو کاشت کرنے سے پہلے زمین کا نرم ہونا بڑا ضروری ہے، زمین کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے بنانے کے لیے یہ تنبیہ اور ملامت کے الفاظ ہیں، کوڑے ہیں، اور یہ سہتے سہتے آپ ایک اچھی زمین پانی ہی چاہتے، یقیناً، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، اپنے آپ کو سیلنڈر کیجئے اور خدا کی نصیحت کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ نعرے لگاتے ہوئے نرسنگے کی آواز پر ہوا میں اڑیں اور خداوند کا استقبال کیجیے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ بہت برکت دے اور اپنے فضل کے نیچے لے اور اپنے رحم میں لے، تاکہ اس کا نام جلال اور عزت پائے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔